بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فرماتے ہیں ہما ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ الجنت والنار، یعنی جنت اور جہنم. مخلوقتان، یہ دونوں مخلوق ہے. الآن، فی الحال. موجودتان، اور ابھی موجود بھی ہے. اس عبارت کا مقصد یہ ہے کہ جنت اور جہنم فی الحال موجود ہے، رب العالمین نے ان کو تیار کیا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ قیامت کے بپا ہونے کے بعد رب العالمین جنت یا جہنم کو تیار کریں گے، بلکہ جنت اور جہنم اب بھی موجود ہے. آگے فرماتے تقریر و تاکید. یہ عبارت دوبارہ پیش کی گئی ہے اور یہ تاکید کے طور پر پیش کی، اس لیے کہ اوپر فرمایا الجنت حق والنار حق، جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے. تو جو چیز حق ہے لازمی بات ہے تو وہ موجود ہے، اور فرمایا کہ یہ مخلوق ہے، اور جو چیز مخلوق ہے تو وہ تو موجود ہے، کیونکہ خلقت لازم ہے پیدائش کو، اس کے وجود کو، کیونکہ جو چیز پیدا کی گئی وہ موجود ہے. لیکن دوبارہ فرمایا کہ موجودتان ہما مخلوقتان، مخلوق ہے اور موجودتان دونوں موجود ہے. تو دوبارہ کسی چیز کا ذکر کرنا یہ تاکید ہوتی ہے، اس چیز کو ثابت کرنے کی کوشش ہوتی ہے، تقریر ہوتی ہے. اب اس تاکید کی اور اس تقریر کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو اس کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی کہ اکثر معتزلہ جو ہیں وہ اس بات کے منکر ہے کہ جنت اور جہنم ابھی موجود ہے. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جنت اور جہنم جو ہے یہ رب العالمین قیامت کے بپا ہونے کے بعد جب حساب کتاب ہوگا اس وقت جنت اور جہنم بنائیں گے، اور پھر اس وقت جو مجرمین ہیں ان کو جہنم میں داخل فرمائیں گے، اور جو کامیاب لوگ ہوں گے منعمین ہیں تو ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے. تو اس وجہ سے صاحب کتاب نے اس کو دوبارہ یہاں پر ذکر کیا کہ یہ دونوں اب بھی موجود ہے اور یہ دونوں مخلوق ہے، تاکہ یہ جو معتزلہ کا جو یہ عقیدہ ہے اس کی تردید ہو جائے. تو معتزلہ تو کہتے ہیں کہ یہ حساب کتاب کے دن جنت اور جہنم رب العالمین بنائیں گے. تو ہمارے جو دلائل ہے وہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلی دلیل حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا قصہ ہے کہ وہ دونوں جنت میں رہتے تھے، اور تو اس قصے سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت اور جہنم تو زمین کی پیدائش سے پہلے وجود پذیر ہو گئے تھے، رب العالمین نے ان کو وجود دیا تھا، یعنی وہ موجود ہے. اس لیے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام وہ دونوں جنت میں رہتے تھے، تو اس سے معلوم ہوا کہ جنت موجود ہے. دوسرے دلائل قرآن مجید کی وہ آیات ہے جن میں ظاہری طور پر یہ الفاظ موجود ہے کہ جنت تیار کی گئی ہے، یعنی جنت تیار ہے. جیسے مثال کے طور پر اعدت للمتقین، کہ جنت متقین کے لیے تیار کر دی گئی ہے، یعنی تیار ہے، رب العالمین نے بنا دی ہے. اور جہنم جو ہے اعدت للکافرین، کافرین کے لیے تیار ہے. ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت اور جہنم فی الحال موجود ہے. باقی ان آیات کے ظاہر سے عدول کر کے اس آیت میں تعویل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس وجہ سے کہ تعویل کی کوئی حاجت اور ضرورت یہاں پر نہیں ہے، کیونکہ جب قرآن کہہ رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ موجود ہے کہ جنت جہنم موجود ہے، تو پھر آیات میں تعویل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جیسے معتزلہ کرتے ہیں.
باقی اگر ان آیات کے تعارض میں وہ آیت پیش کر دی جائے جس میں قرآن مجید میں ہے کہ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، کہ یہ آخرت کا گھر ہے، ہم اس کو بنائیں گے ان لوگوں کے لیے جو زمین میں نہ تکبر کرتے ہیں اور نہ فساد بپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے ہم آخرت کا گھر یعنی جنت بنائیں گے۔ تو ہم فرماتے ہیں کہ اس آیت میں بھی کوئی تعارض نہیں ہے، یعنی یہ آیت ان آیات کے مخالف نہیں ہے جن میں اعدت للکافرین یا اعدت للمتقین کا ذکر ہے، جس میں جنت کی تیاری کا ذکر ہے یا جنت کی موجود ہونے کا ذکر ہے۔ یہ آیت اس کے خلاف نہیں ہے، اس وجہ سے کہ یہاں پر ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے کہ نجعلھا، اور ماضی جس طرح استقبال کے لیے آتی ہے اسی طرح حال کے لیے بھی آتی ہے، تو یہاں پر حال کے معنی میں ہے ماضی کے نجعلھا، کہ ہم اس کو بنا رہے ہیں، یعنی ہم نے اس کو بنایا ہے۔ اور اسی طرح استمرار کے لیے بھی آتی ہے کہ ماضی کبھی کبھار جو ہے مستقبل کا یہ مضارع کا جو صیغہ ہے یہ جس طرح حال کے لیے استقبال کے لیے آتا ہے اس طرح حال کے لیے بھی آتا ہے، تو یہاں پر حال کے معنی میں ہے۔ تو جب حال کے معنی میں ہے تو آپ کا یہ کہنا کہ روز محشر کے دن رب العالمین اس کو بنائیں گے، یہ بات درست نہیں، تو لہٰذا کوئی تعارض نہیں ہے۔ اور اسی طرح کبھی کبھار مضارع کا صیغہ جو ہے وہ استمرار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی جنت اور جہنم تو موجود ہے، اور مضارع کا صیغہ استعمال کر کے یہ بتانے کی حاجت اور مقصد یہ ہوتا ہے مضارع کا صیغہ استعمال کرنے سے کہ یہ فی الحال تو موجود ہے، لیکن مضارع کا صیغہ استعمال کر کے اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ رہیں گے، تو اس کو استمرار کہتے ہیں، کہ موجود تو ہے لیکن استمرار کے لیے مضارع کا صیغہ استعمال کر دیا جاتا ہے کہ یہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو مضارع کا صیغہ اس لیے استعمال کیا گیا۔ اور کوٹی بیگ کی شابی تھا۔ اچھا، تو یہ تو جواب ہو گئے اس آیات کے کہ اس آیت میں اور ان آیات میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ پھر اگر ہم یہ تسلیم کر بھی لیں کہ چلے ہم مان لیتے ہیں کہ چلو ان دونوں آیات میں تعارض آ گیا، تو جب تعارض آ گیا تو دونوں بات ختم ہوگی، ان کی بات بھی ختم، ہماری بات بھی ختم۔ اب آ جائے حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کی طرف، تو حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں تو کوئی تعارض نہیں ہے، تو وہ قصہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے، تو اس سے تو لازمی طور پر واضح طور پر پتہ لگ جاتا ہے کہ جنت موجود ہے، تو لہٰذا یہ کہنا کہ جنت موجود نہیں ہے تو اس بارے میں ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں، اس لیے آدم علیہ السلام کے قصے میں تو کوئی تعارض بھی نہیں ہے، تو لہٰذا اس قصے سے ثابت ہے کہ جنت موجود ہے۔ یہاں تک عبارت کو دیکھے فرماتے وہما ای الجنت والنار، وہ دونوں یعنی جنت اور جہنم مخلوقتان الان ابھی موجود ہیں، ابھی دونوں مخلوق ہے، ابھی موجودتان اور الان موجودتان اور ابھی موجود ہے۔ تقریر و تاکید، فرماتے ہیں کہ یہ عبارت تقریر ہے اور تاکید ہے۔ وزعیم اکثر المعتزلہ، اور اکثر معتزلہ نے یہ گمان کیا ہے، یہ خیال کرتے ہیں اکثر معتزلہ کہ انہما انما تخلقان یوم الجزا، کہ وہ دونوں یعنی جنت اور جہنم روز جزا یعنی روز محشر کے دن روز محشر ان کو پیدا کیا جائے گا، ان کی تخلیق کی جائے گی، ابھی موجود نہیں ہے۔ ولنا، ہماری دلیل جو ہے وہ ہے قصۃ آدم و حوا علیہ السلام، حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کا قصہ ہے، وہ اسکانہم الجنہ، اور ان دونوں کا جنت میں رہنا ہے، یہ ان کا قصہ اور ان دونوں کا جنت میں رہنا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جنت موجود ہے۔ والآیات الظاہرۃ فی اعدادہما، اور وہ آیات جس میں ظاہری طور پر یہ بات موجود ہے کہ یہ دونوں تیار کر لیے گئے ہیں، یعنی یہ دونوں تیار ہیں۔ مثال کے طور پر مثل عدت للمتقین، مثال کے طور پر جیسے کہ آیت میں آتا ہے کہ عدت للمتقین، کے جنت جو ہے وہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، وہ عدت للکافرین، اور جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، تو اس میں عدت کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے کہ تیار ہو گئی ہے۔ اذ لا ضرورت فی العدول یعنی ظاہر،
اور کوئی ضرورت نہیں ہے ان آیات میں ظاہر سے عدول کرنے کی، یعنی تعویل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ظاہری معنی کو چھوڑ کر کسی اور معنی کو لیا جائے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فإن عورض بمثل قوله تعالی، اگر ان آیات کے ساتھ معارضہ کیا جائے، یعنی اس آیات کے خلاف کوئی آیت پیش کی جائے، جیسے کہ رب العالمین کا قول ہے کہ تلک الدار الآخرۃ، یہ آخرت کا گھر ہے، نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، اور ہم اس گھر کو بنائیں گے، یعنی جنت کو بنائیں گے ان لوگوں کے لیے جو زمین میں نہ تکبر اور نہ فساد کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو اگر اس آیت سے ان آیات کا تعارض پیش کیا جائے، یعنی اس آیات کو ان آیات کے مقابلے میں پیش کیا جائے، تو قلنا، تو پھر ہم کہیں گے کہ یحتمل الحال، کہ یہاں پر حال والا معنی مراد ہے مضارع سے، استقبال والا معنی مراد نہیں ہے، تو لہٰذا کوئی تعارض نہیں ہے۔ والاستمرار، اور اسی طرح استمرار والا معنی مراد ہے، یعنی یہاں پر مقصود یہ ہے مضارع کے صیغے سے کہ جس طرح جنت اور جہنم موجود ہے اس طرح ہمیشہ رہیں گے بھی، اس کو استمرار کہتے ہیں۔ ولو سلم، اور اگر تسلیم کر بھی لیا جائے، اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ ٹھیک ہے ان آیات میں تعارض ہے، فقصۃ آدم علیہ السلام تبقی سالمۃ عن المعارضہ، تو ایسی صورت میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ معارضے سے سالم ہے، اس میں کوئی معارضہ نہیں ہے، تو آدم علیہ السلام کا قصہ باقی رہ جاتا ہے اور معارضے سے سالم رہ جاتا ہے، تو لہٰذا چلے دونوں آیتوں میں تعارض ہے، لیکن آدم علیہ السلام کے قصے کا کیا کریں گے، اس سے تو جنت کا موجود ہونا لازم آ جاتا ہے۔ قالوا كانتا موجودتين الآن لما جاز هلاك أكل الجنة لقوله تعالى أكلها دائم، لكن اللازم باطل لقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، فكذلك الملزوم قلنا لا خفاء في أنه لا يمكن دوام أكل الجنة بعينه، وإنما المراد بالدوام أنه إذا فنى من الشيء جيء ببدله، وهذا لا ينافي الهلاك لحظة على أن الهلاك لا يستلزم الفناء بل يكفي الخروج عن الانتفاع به۔ یہاں سے معتزلہ کے دلائل پیش کیے جا رہے ہیں، اور اس کے معتزلہ کے دلائل کے جوابات پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو پہلی دلیل تو معتزلہ کی یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے کہ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہوگی، یعنی قیامت کے دن ہر چیز ہلاک ہو جائے گی۔ اور جنت کے پھلوں کے بارے میں آتا ہے کہ اکلوھا دائم، کہ جنت کے جو میوے ہیں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اگر ہم یہ مان لیں کہ جنت ابھی موجود ہے، تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت میں جب ہر چیز ہلاک ہوگی تو جنت کے میوے اور جنت بھی ہلاک اور تباہ ہوگی، لیکن یہ لازم اور باطل ہے۔ یہ باطل اس وجہ سے ہے، یہ باطل اس وجہ سے ہے کہ جنت کے میوے ہمیشہ رہیں گے، قرآن کہتا ہے، تو وہ ہلاک تو نہیں ہوں گے، اور قرآن کی دوسری آیت کہتی ہے کہ ہر چیز ہلاک ہوگی۔ تو اگر ہم جنت کو ابھی موجود مانیں تو اس کا اس سے یہ لازم آئے گا کہ جنت کے میوے ہلاک ہوں گے، حالانکہ یہ باطل ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ جنت کے میوے ہلاک ہو جائیں۔ تو لہٰذا اب یہ ماننا پڑے گا لازمی طور پر کہ ہم یہ کہیں کہ جنت ابھی موجود نہیں ہے، جنت روز محشر کے دن وجود میں آئے گی، اور روز محشر سے پہلے ہر چیز ہلاک ہوگی، اس کے بعد پھر رب العالمین جنت بنائیں گے، تو لہٰذا اس کے میوے پھر ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہی ایک صورت ہو سکتی ہے کہ ہم کہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ ہلاک ہوگی اور جنت کے میوے ہلاک نہیں ہوں گے، تو اس کی یہی ایک صورت ہے کہ ہم یہ مان لیں کہ جنت کی خلقت جو ہے وہ روز جزا ہوگی، روز جزا سے پہلے نہیں ہوگی، وگرنہ یہ لازم آئے گا کہ جنت کے میوے ہلاک ہو جائے۔ اور جب یہ باطل ہے تو اسی طرح جس چیز کو ملزوم ہے، یعنی جنت کے ابھی پیدائش کو، تو جنت کے بھی پیدائش بھی کیا ہے، باطل ہے۔ یعنی اگر ہم یہ مان لیں کہ جنت ابھی موجود ہے تو اس سے جنت کے میووں کا باطل ہونا لازم آئے گا، کہ ان کا ہلاک ہونا لازم آئے گا، اور
ان کے ہلاک ہونا جو لازم آتا ہے تو یہ باطل ہے. تو اسی طرح جس چیز سے اس کا لازم ہونا باطل ہونا لازم آتا ہے وہ ہے جنت کا بھی موجود ہونا. تو جنت کا بھی موجود ہونا بھی کیا ہے؟ باطل ہے. اس وجہ سے کہ جب لازم باطل ہوتا ہے تو ملزوم بھی باطل ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ تو منطقی الفاظ ہے، لیکن عام الفاظ میں یہی ہے کہ اگر ہم مان لیں کہ جنت کے میوے جو ہے وہ ابھی موجود ہے تو پھر ان کا ہلاک ہونا لازم آئے گا کہ ایک دن وہ ہلاک ہو جائیں گے. حالانکہ ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اس کے میوے ہمیشہ رہیں گے. تو لہٰذا جب ہم نے یہ ماننا ہے کہ اس کے میوے ہمیشہ رہیں گے تو پھر ہمیں اس بات کی تردید کرنی ہوگی کہ جنت ابھی موجود نہیں ہے. کیونکہ اگر ہم یہ مانیں کہ جنت ابھی موجود ہے تو پھر قرآن مجید کی دوسری آیت کہتی ہے کہ ہر چیز نے ہلاک ہونا ہے، تو پھر اس نے بھی ہلاک ہونا ہے. تو لہٰذا دونوں آیتوں میں کو کے ماننے اور دونوں آیتوں کے صحیح مطلب نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جنت روز جزا پیدا ہوگی، تو ایسی صورت میں اس آیت پر بھی عمل ہو جائے گا کہ ہر چیز ہلاک ہوگی، اس پر بھی عقیدہ ٹھیک ہے. اور جنت کے میوے ہمیشہ رہیں گے، اس پر بھی کیا انسان کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے گا. اس لیے کہ جب روز جزا پیدا ہوگی جنت تو اس کے بعد تو پھر ہر چیز ہلاک دوبارہ نہیں کریں گے رب العالمین، تو لہٰذا اس کے بعد ہر چیز ہمیشہ رہے گی. یہ معتزلہ کی دلیل تھی. اس کا جواب یہ ہے کہ جنت کے جو میوے ہیں وہ بعین ہی ہمیشہ نہیں رہیں گے. مثلا جنت میں ایک سیب ہے، ایک درخت پر لگا ہے، جب وہ جنتی کھا لے گا تو وہ سیب تو کھا گیا، وہ سیب تو ختم ہو گیا، اب اس کی جگہ دوسرا پھل آ جائے گا. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ جنت کے میوے ہمیشہ رہیں گے یعنی بعین ہی ہمیشہ رہیں گے، یہ مطلب نہیں ہے. بلکہ مطلب یہ ہے کہ جنت کے میوے ختم نہیں ہوں گے، ہمیشہ رہیں گے یعنی ختم نہیں ہوگے، اس کے بدلے میں مزید میوے آتے رہیں گے. یعنی اگر آپ ایک کھائیں گے تو اس کے بدلے میں دوسرا آ جائے گا، ایک کھائیں گے تو اس کے بدلے میں دوسرا آ جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کے میووں کے افراد تو ختم ہوں گے لیکن اس کی جو جنس ہے وہ ختم نہیں ہوگی. تو ایک ہے ہلاک ہونا اور ایک ہے فنا ہونا. تو قرآن مجید کی آیت کہتی ہے کہ ہر چیز ہلاک ہوگی، یہ نہیں کہتی کہ فنا ہوگی. تو ہر چیز ہلاک ہو جائے گی یعنی جنت کے میوے بھی کیا ہو جائیں گے؟ ہلاک ہو جائیں گے، لیکن اس کے بدلے میں پھر دوسرے میوے آ جائیں گے. تو اگر قرآن یہ کہتا کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی تو پھر تو دونوں آیتوں میں تعارض آتا، کیونکہ فنا اس کو کہتے ہیں کہ جب ایک چیز ختم ہو جائے تو دوبارہ وجود میں نہ آئے، تو اس کو فنا کہتے ہیں. تو لہذا قرآن مجید فنا کے نہیں کہہ رہا، قرآن مجید تو ہلاک کے بارے میں کہہ رہے کہ میوے ہلاک ہر چیز ہلاک ہو جائے گی. تو لازمی بات ہے جنت کے میوے بھی ہلاک ہو جائیں گے، لیکن ہلاک ہونے کے بعد دوبارہ اس کی جگہ نئے میوے آ جائیں گے. تو لہٰذا یہ فنا نہیں ہے، یہ ہلاک ہے. اور ہلاک میں اور دوام میں کوئی منافات اور کوئی تعارض نہیں ہے. تو ایک آیت کہتی ہے کہ میوے ہمیشہ رہیں گے، فنا نہیں ہوں گے. دوسری آیت کہتی ہے کہ ہلاک ہوں گے. تو ہلاک لازمی بات ایک چیز ہلاک ہو جائے دوبارہ وجود پذیر ہو جاتی ہے، تو اس میں تو کوئی منافات نہیں ہے. منافات دونوں آیتوں میں تعارض تب آتا جب ایک آیت کہتی کہ اکلھا دائم، اس کے میوے ہمیشہ رہیں گے، دوسری کہتی کہ کل شیء فان، ہر چیز ختم ہو جاتی. لیکن فنا کی بات نہیں ہو رہی ہے، آیت میں ہلاک کی بات ہو رہی ہے. تو ہلاک تو جب جنتی کھائے گا میوے کو تو وہ میوہ ہلاک ہو جائے گا، پھر اس کی جگہ دوسرا آ جائے گا، لیکن فنا نہیں ہوگا. تو فرماتے ہیں کہ ہلاک ہونا ایک لمحے کے لیے ہلاک ہونا، یہ ہلاک ہونا جو ہے یہ فنا کو مستلزم نہیں ہے، بلکہ چیز ہلاک ہوگی اور اس کی جگہ دوسری آ جائے گی، تو فنا نہیں ہوگی. تو قرآن مجید ہلاک کا کہہ رہے تو ہم تو ہلاک کے قائل ہیں کہ میوے ہلاک ہو جائیں گے. جس طرح بعد میں ہوں گے جنتیوں کے کھانے سے، اس طرح پہلے بھی ہلاک ہو جائیں گے، لیکن اس کی جگہ جب جنتی کھائیں گے تو اس کی جگہ دوسرے میوے آ جائیں گے. اس طرح جب رب العالمین روز محشر کے دن اس کو ہلاک کریں گے تو اس کی جگہ بھی دوسرے آ جائیں گے. تو آیتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ جنت کے وجود کا انکار کر دیں. ایک جواب تو یہ ہو گیا. دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر چلے ہم تسلیم کر بھی لیں کہ ہلاک ہونے سے فنا ہونا لازم آتا ہے،
ہلاک ہونے سے فنا ہونا لازم آتا ہے، یعنی ہم تسلیم کر بھی لے کہ دونوں آیتوں میں تعارض ہے، اور ہلاک ہونا اور فنا ہونا ایک ہی چیز ہے، جو چیز ہلاک ہو جائے فنا ہو جاتی ہے، تو پھر بھی یہاں پر مراد یہ ہے اس آیت سے کہ ہر چیز کا ہلاک ہونا ممکن ہے، یعنی ہر چیز ختم ہو سکتی ہے اپنے ذات میں۔ ایسا وقت آ سکتا ہے کہ کوئی چیز ختم ہو جائے، نہ رہے، رب العالمین اس کو بالکل ختم کر دے، یہ ممکن ہے، یا امکان کی بات ہو رہی ہے، وجود کی بات نہیں ہو رہی۔ یعنی ممکن ہے کہ ہر چیز فنا ہو جائے، جنت بھی فنا ہو جائے، جہنم بھی فنا ہو جائے، ممکن ہے، ہوگا نہیں لیکن ممکن تو ہے، رب العالمین اگر چاہے تو ختم کر سکتے۔ لیکن رب العالمین کی جو ذات ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ممکن ہے کہ ہلاک اور فنا ہو جائے، لیکن رب العالمین کی ذات جو ہے وہ فنا نہیں ہو سکتی، وہ ممکن ہی نہیں ہے، محال ہے۔ تو اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ ہر چیز اپنے ذات میں ممکن ہے کہ ہلاک ہو جائے، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ وجود امکانی ہے بنسبت وجود واجبی کے۔ وجود واجبی یعنی اللہ کی ذات، کہ اس میں تو ممکن ہی نہیں ہے کہ رب العالمین کی ذات فنا ہو جائے۔ تو اس آیت کا یہ مطلب ہے۔ تو آیت کے دو مطلب بیان کر دیے، ایک آیت یہ ہے کہ ہلاک جو ہے وہ منافات کے منافی نہیں ہے، تو لہٰذا دونوں آیتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ دوسرا جواب، اگر ہم تسلیم کر بھی لے کہ دونوں آیتوں میں منافات ہے اور ہلاک ہونے سے فنا ہونا لازم آتا ہے، تو پھر اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز اپنے ذات میں جو ہے وہ فنا ہونا ممکن ہے، اس کا فنا ہو سکتی ہے، لیکن رب العالمین کی جو ذات ہے، خالق الا وجہ، رب العالمین کی جو ذات ہے وہ فنا ہونے سے ورا ہے، اور اس کا فنا ہونا ممکن ہی نہیں ہے، محال ہے۔ تو یہ مطلب ہے۔ تو لہٰذا دونوں آیت کا جو بھی مطلب بیان کیا جائے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جنت ابھی موجود نہیں ہے، لہٰذا یہ نتیجہ نکالنا درست نہیں۔ اب عبارت کو دیکھے، فرماتے ہیں قالوا كانتا موجودتین الان لما جاز هلاك كل الجنة لقوله تعالى اكلها دائم لكن اللازم باطل لقوله تعالى كل شيء هالك الا وجهه فكذلك الملزوم۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ اگر دونوں ابھی موجود مانے، یعنی جنت اور جہنم کو ابھی موجود مانے، تو پھر تو جائز نہیں ہے کہ جنت کے میوے جو کھانے ہیں وہ ہلاک ہو جائے، اس لیے کہ رب العالمین کا قول ہے، قرآن مجید کی آیت ہے کہ اکلھا دائم، کہ جنت کے میوے ہمیشہ رہنے والے ہیں، لیکن یہ باطل ہے، لیکن اللازم باطل، لیکن یہ باطل ہے۔ کیوں باطل ہے؟ اس وجہ سے کہ جنت ابھی موجود نہیں ہے، اگر اس کو ہم ابھی موجود مانیں تو پھر جنت کے میوے ہمیشہ نہیں رہ سکتے۔ کیوں یہ باطل ہے؟ اس وجہ سے کہ قرآن مجید کی دوسری آیت کہتی ہے کہ کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز نے ہلاک ہونا ہے سوائے رب العالمین کے ذات کے، تو لہٰذا پھر تو جنت کے میوے ہمیشہ نہیں رہ سکتے، لہٰذا یہ باطل ہے۔ جب یہ باطل ہے، قرآن مجید کی آیت کا باطل ہونا لازم آتا ہے، فکذالک الملزوم، تو اسی طرح جو چیز ملزوم ہے، یعنی جس سے اس کا لازم ہونا باطل آتا ہے، جس سے اس کا لازم ہونا آتا ہے اس کو ملزوم کہتے ہیں، یعنی جنت کا بھی موجود ہونا، تو لہٰذا وہ بھی باطل ہے۔ یعنی جنت کے میوے ہمیشہ اگر رہے تو آیت کے موجود ہے، اور ابھی اس کا وہ کیا ہے، ہمیشہ رہیں گے، فرماتے ہیں یہ باطل ہے، اس وجہ سے رب العالمین کا قول ہے کہ ہر چیز باطل ہونے والی ہے، ختم ہونے و ہلاک ہونے والی ہے، تو لہٰذا یہ تو باطل ہے کہ جنت کے میوے ابھی موجود ہمیشہ موجود رہے، ہلاک نہ ہو۔ تو لہٰذا جب یہ باطل ہے تو جس چیز سے اس کا لازم ہونا آتا ہے وہ ہے کہ جنت کا بھی موجود ہونا، تو لہٰذا وہ بھی باطل ہے۔ جب وہ باطل ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جنت ابھی موجود نہیں ہے، رب العالمین روز محشر کے دن اس کو پیدا کریں گے۔ قلنا، ہم فرماتے ہیں کہ لا خفا، کوئی پوشیدگی اس بات میں نہیں ہے کہ انه لا يمكن دوام اکل الجنت بعینہ، کہ ممکن نہیں ہے کہ جنت کے میوے ہمیشہ بعینہ ہی رہے، یعنی ہمیشہ اس کا جو میوہ ہے وہی نہیں رہے گا، بعینہ ہی وہی نہیں رہے گا، بلکہ وہ ختم ہوگا، اس کی جگہ دوسرا آئے گا۔ وانما المراد بالدوام، دوام سے مراد یہ ہے کہ انه اذا فنا منه شیء، جب اس میں سے کوئی چیز ختم ہوگی، یعنی کوئی میوہ اس سے لیا جائے گا، کھایا جائے گا، ختم ہوگا، جی ابھی بدلہ، تو اس کے بدلے میں نیا آ جائے گا۔ دوام سے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو میوہ لگا ہے وہ ختم ہی نہیں ہوگا، نہیں، وہ ختم ہوگا لیکن اس کی جگہ دوسرا آ جائے گا، یہ مطلب ہے دوام کا۔ وهذا لا ينافي الهلاك لحظة،
اور یہ جو مطلب ہے کہ ایک میوے کی جگہ دوسرا میوہ آئے گا، یہ منافی نہیں ہے ہلاک کے، تو لہٰذا ہلاک ہونا بھی لازم آ جائے گا، تو اس کے بعد پھر دوبارہ میوے آ جائیں گے، تو ان دونوں آیت میں کوئی منافات نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو معنی ہے کہ ایک دوام کا یہ معنی لیا جائے کہ ایک میوہ جب فنا ہوگا تو اس کی جگہ دوسرا آ جائے گا، فرماتے ہیں کہ یہ معنی جو ہے یہ ہلاک ایک لحظے کے لیے ہلاک ہونے کے منافی نہیں ہے، یعنی جب رب العالمین ہر چیز کو فنا کریں گے، یہ بھی ختم کریں گے، ہلاک کریں گے، یہ بھی ختم ہو جائے گی، تو ایک لحظے کے لیے ختم ہوگی، ایک لمحے کے لیے ختم ہوگی، پھر رب العالمین دوبارہ اس کو وجود بخش دیں گے۔ اسی طرح جب جنتی کھاتا ہے تو ہلاک ہو جائے گا ایک لمحے کے لیے، لیکن اس کی جگہ اسی وقت دوسرا پھل آ جائے گا، تو ایک لحظے کے لیے ہلاک ہونا یہ اس بات کی منافی نہیں ہے، یہ دوام کی منافی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ لا ینافی الہلاک لحظتاً علی، فرماتے ہیں کہ یہ جو معنی ہے دوام کا یہ ہلاک ہونے کی منافی نہیں ہے ایک لحظے کے لیے، اس وجہ سے کہ ان الہلاک لا یستلزم الفنا، اس لیے کہ جو ہلاک ہونا ہے یہ فنا ہونے کو لازم نہیں ہے، بلکہ یہاں پر معنی یہ ہے کہ بل یکفی الخروج عن الانتفاع، بلکہ ہلاک کا معنی یہ ہے کہ وہ چیز فی الحال اس سے فائدہ اٹھانا ممکن نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب آپ لے لیں گے تو اس جگہ پھر دوسرا پھل اس وقت تو نہیں ہوگا، تھوڑی دیر بعد آئے گا، تو یعنی اس وقت اس سے انتفاع ممکن نہ ہو، یہ مطلب ہے جو ہے ہلاک ہونے کا، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز بالکل فنا ہو جائے گی۔ وَلَوْ سُلِّمَ، اور اگر ہم تسلیم کر بھی لے کہ ہلاک ہونا جو ہے یہ فنا ہونے کو مستلزم ہے، فرماتے ہیں فیجوز، تو پھر جائز ہے کہ ان یکون المراد، کہ اس آیت کل شین حالکن وجہ کی مراد یہ ہو کہ کل ممکن فہو حالکن، ہر چیز جو ممکن ہے جس کو رب العالمین نے پیدا کیا ہے، فہو حالکن فی حد ذاتی ہی، تو وہ اپنے ذات میں اس کا ہلاک ہونا ممکن ہے، اس معنی میں کہ ان الوجود الامکانی، اس لیے کہ اس کا وجود جو ہے وہ امکانی ہے، ممکن ہے رب العالمین اس کو ختم کر دے، یعنی ممکن ہے، یعنی کریں گے نہیں لیکن ممکن ہے، تو اس معنی میں کہ وہ وجود امکانی ہے، وجود امکانی کے معنی میں ہے، تو اس اعتبار سے اس کا اپنے ذات میں ختم ہو جانا، ہلاک ہو جانا یہ ممکن ہے، بالنظر الی الوجود الواجب بمنزلۃ العدم، بنسبت رب العالمین کے جو واجب الوجود ہے عدم کے مقابلے میں، تو اس کا فنا ہونا جو ہے ممکن ہی نہیں ہے۔ تو پھر اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز جو ممکن ہے اس کا ہلاک ہونا بھی ممکن ہے، اگرچہ ہلاک کریں گے نہیں رب العالمین، لیکن رب العالمین کی ذات جو ہے واجب الوجود ہے، اس کا ہلاک ہونا ممکن ہی نہیں ہے، فنا ہونا ممکن ہی نہیں۔ باقیاتان لا تفنیان ولا یفنا اہلہما، فرماتے ہیں کہ جنت اور جہنم باقی ہے، موجود ہے اور باقی بھی ہے، اور نہ جنت جہنم فنا ہوں گے یعنی ختم نہیں ہوں گے، اور نہ اس کے رہنے والے کبھی ختم ہوں گے، نہ یا وہ کبھی ختم ہوگا جنت یا جہنم، نہ جنتی اور جہنمی لوگ کبھی ختم ہوں گے، یعنی ہمیشہ کے لیے راحت میں، آرام میں، سکون میں ہوں گے جنتی، اور جہنمی ہمیشہ کے لیے جو ہے عذاب میں ہوں گے۔ اعاذنا اللہ منہا، رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو جنتی بھی جنت میں ہمیشہ رہیں گے اور جہنمی بھی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، نہ جنت ختم ہوگی، نہ اہل جنت ختم ہوں گے، نہ جہنمی ختم ہوں گے، نہ اہل جہنم ختم ہوں گے، یعنی اس پر ہلاکت تو آئے گی ایک لمحے کے لیے، یعنی جنت اور جہنم پر جب رب العالمین ہر چیز کو ہلاک کریں گے روز محشر کے دن، قیامت کے بپا ہونے کے وقت، لیکن یہ ہلاکت مستمر نہیں ہوگی، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگی، کچھ دیر کے لیے ہوگی، پھر اس کے بعد جنت اور جہنم ہمیشہ رہیں گے۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ اس پر دلیل یہ ہے کہ رب العالمین نے دونوں فریقین کے بارے میں، دونوں فریقین کے حق میں، یعنی اہل جنت کے بارے میں اور اہل جہنم کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ خالدین فیہا ابدا، جنتیوں کے بارے میں بھی ہے قرآن مجید میں جگہ جگہ کہ خالدین فیہا ابدا، کہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اور جہنمیوں کے بارے میں بھی ہے کہ خالدین فیہا ابدا، کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ تو جب اہل جنت اور اہل جہنم ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جنت اور جہنم میں، تو تبھی ممکن ہے جب جنت اور جہنم بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو۔ اور جو یہ کہا گیا ہے کہ یہ دونوں ہلاک ہوں گے،
ایک لمحے کے لیے، تو وہ بات بھی درست ہے، اس لیے کہ رب العالمین کا قول ہے کہ ہر چیز ہلاک ہوگی سوائے رب العالمین کے ذات کے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ ہلاکت ہے، یہ بقا کے منافی نہیں ہے، اس لیے کہ ہلاکت ایک لحظہ کے لیے، ایک لمحے کے لیے ہوگی، لیکن جنت جہنم فنا نہیں ہوں گے۔ تو فنا اور ہلاکت میں فرق ہے۔ فرماتے ہیں یہ ہلاک تو ہوگا، لیکن یہ ہلاکت بقا کے منافی نہیں ہے۔ ہلاکت کے بعد دوبارہ رب العالمین ان کو کیا کر دے گا؟ وجود بخش دے گا۔ تو جب دوبارہ وجود بخشے گا تو پھر یہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ تو فنا ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کا دوبارہ وجود نہ ہو، فانی ہو جائے، ختم ہو جائے، اور ہلاک اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو ہلاک ہونے کے بعد دوبارہ بھی اس کا وجود ممکن ہو۔ تو لہٰذا یہ جو ہے ہلاک ہوگا، اور ہلاک ہونا یہ بقا کے منافی نہیں ہے۔ اس وجہ سے کہ آپ نے جان لیا اس آیت میں کہ اس آیت میں جو دلالت ہے، یہ آیت جس بات پر دلالت کرتی ہے، تو یہ آیت جو ہے فنا پر دلالت نہیں کرتی بلکہ ہلاکت پر دلالت کرتی ہے، یعنی کل شیء ہالک الا وجہ۔ اس آیت سے ہر چیز کا فنا ہونا لازم نہیں آتا بلکہ ہر چیز کا ہلاک ہونا لازم آتا ہے۔ تو یہ آیت جو ہے یہ فنائیت پر دلیل نہیں ہے، یعنی فنائیت پر دلالت نہیں کرتی بلکہ ہلاکت پر دلالت کرتی ہے۔ باقی آگے جو جہمیہ، یہ بھی ایک فرقہ ہے۔ یہ جہم بن صفوان کے پیروکار تھے، تو اس وجہ سے ان کو جہمیہ کہتے ہیں۔ اور ان کو جبریہ بھی کہتے ہیں، اور جبریہ ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لوگ اس بات کے قائل تھے کہ انسان کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، انسان جو بھی کرتا ہے رب العالمین کے کرنے سے کرتا ہے، رب العالمین کے حکم سے کرتا ہے۔ تو انسان کو کوئی اختیار نہیں ہے، بلکہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ قدرت میں لکھا ہوا ہے، لہذا نہ انسان اعمال کا خالق ہے اور نہ کاسب ہے۔ لیکن یہ عقیدہ باطل ہے، اس لیے کہ جب انسان سب کچھ رب العالمین کے کرنے سے کرتا ہے اور اس وجہ سے کرتا ہے کہ رب العالمین نے لکھا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں پھر جزا اور سزا کا جو قانون ہے وہی درست نہیں، اس وجہ سے کہ سزا اور جزا تو اس پر ہوتی ہے جب انسان اپنے اختیار سے کوئی غلطی کرے تو اس کو سزا دی جاتی ہے، اور اپنے اختیار سے کوئی نیکی کرے تو اس کو انعام دیا جاتا ہے۔ جب سب کچھ رب العالمین کے کرنے سے ہو رہا ہے تو پھر تو سزا اور جزا کا جو قانون ہے وہ انسانوں پر لاگو ہونا درست نہیں ہے۔ اور یہ تقدیر کا مسئلہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ انسان اپنے اعمال کا خالق نہیں ہے لیکن کاسب ضرور ہے۔ یہ جو ارادہ کرتا ہے وہ کام رب العالمین کر دیتے ہیں، لیکن ارادہ انسان کا ہوتا ہے، تو اس ارادے کی وجہ سے اس کو سزا اور جزا کا استحقاق ہوتا ہے کہ رب العالمین اس کو سزا دیں گے یا جزا دیں گے، اس لیے کہ اس کے کرنے سے رب العالمین نے اس کو وجود بخشا ہے۔ باقی عمل کو وجود بخشنے والا رب کی ذات ہے۔ تو یہ جہمیہ ہے، اس کو جبریہ بھی کہتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں ایک لطیفہ بھی مشہور ہے کہ ایک شخص جہمیہ میں سے کسی شخص کے باغ کے قریب سے گزرا، تو اس میں بہت عمدہ سیب لگے ہوئے تھے، اب اس کو بھوک لگی تھی، وہ باغ کے اندر گیا، درخت کے اوپر چڑھا، اوپر سے وہ سیب اتار کے کھا رہا تھا کہ درخت کا وہ جو باغ تھا، باغ کا مالک آ گیا، تو مالک نے اس سے پوچھا کہ آپ بلا اجازت میرے باغ کے سیب کھا رہے ہیں اور یہ بات تو درست نہیں۔ تو آگے سے اس جبریہ فرقے سے تعلق رکھنے والے شخص نے کہا کہ اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، بلکہ یہ تقدیر میں لکھا ہے کہ میں اس باغ سے گزروں گا، یعنی رب العالمین مجھ سے کروا رہے ہیں کہ میں اس باغ سے گزرا، پھر رب العالمین نے مجھے اس باغ میں داخل کیا، پھر رب العالمین نے مجھے درخت پہ چڑھایا، پھر رب العالمین نے جو ہے میرے ہاتھ کو
پھل کی طرف بڑھایا اور پھر میں نے پھل اتار کے کھانا شروع کر دی۔ تو باغ کا مالک بھی بہت عقل مند انسان تھا، اس نے کہا اچھا یہ بات ہے، تو گیا اور وہاں سے ایک ڈنڈا لے کر آیا اور اس کو مارنا شروع کر دی۔ جب اس کو مارنا شروع کیا تو اس نے چلانا شروع کیا اور اس سے کہا کہ آپ مجھے کیوں مار رہے ہیں؟ تو اس نے کہا میں تو نہیں مار رہا ہوں، یہ تو رب العالمین نے میرے ہاتھ میں ڈنڈا دیا اور مجھ سے آپ کی پٹائی کروا رہے ہیں۔ تو اس کو بات سمجھ میں آ گئی کہ واقعی ایسا نہیں ہے جیسے ہم کہتے ہیں، تو اگر ایسا ہو تو پھر تو انسان کو سزا اور جزا نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ انسان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ بہرحال یہ جبریہ اور جہمیہ کا جو ان دونوں کا نام الگ ہے، باقی فرقہ ایک ہی ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے۔ تو جہمیہ فرماتے ہیں یعنی جبریہ فرماتے ہیں کہ جنت اور جہنم جو ہے یہ بھی فنا ہوں گے ایک دن، اور اس کے رہنے والے بھی ایک دن فنا ہوں گے، اور ان کا یہ قول قرآن مجید کے بھی خلاف ہے اور سنت کے بھی خلاف ہے اور اجماع کے بھی خلاف ہے، اور فرماتے ہیں کہ ان کے اس قول پر ان کے پاس کوئی دلیل تو کجا، ان کے پاس کوئی شبہ بھی نہیں ہے جس سے اہل اسلام کو شبہ میں ڈال سکے، تو دلیل تو دور کی بات ہے، کوئی شبہ بھی ان کے پاس موجود نہیں ہے اس بات کا کہ جنت یا جہنم یا اہل جنت یا جہنم فنا ہوں گے۔ فرماتے ہیں عبارت کو دیکھ کے فرماتے باقیتان لا تفنیان ولا یفنا اہلہما، کہ یہ جنت اور جہنم باقی رہیں گے اور نہ یہ دونوں فنا ہوں گے اور نہ ان کے رہنے والے فنا ہوں گے۔ ای دائمتان لا یطرأ علیہما عدم مستمر، یہ دونوں ہمیشہ رہیں گے اور ان پر عدم جو ہے وہ مستمر نہیں ہوگا، یعنی ہمیشہ اس پر عدم نہیں آئے گا، کچھ دیر کے لیے ہلاک ہوں گے۔ اور ہمیشہ رہنے کی دلیل کیا ہے؟ لقول تعالی، رب العالمین کا قول ہے، فی حق الفریقین، دونوں فریقوں کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا، یعنی اہل جنت اور جہنم کے بارے میں، خالدین فیہا ابدا، کہ یہ جنت میں ہمیشہ یا جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ وما قیل، اور جو یہ کہا جاتا ہے کہ انہما تہلکان ولو لحظۃ، کہ یہ دونوں جنت اور جہنم ہلاک ہوں گے اگرچہ کچھ دیر کے لیے ہی کیوں نہ ہو، ایک لمحے کے لیے کیوں نہ ہو۔ تحقیقاً یہ رب العالمین، یہ اس لقول تعالی رب العالمین کے اس قول کی تحقیق کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ کل شیء ہالک الا وجہہ، کہ ہر چیز ہلاک ہوگی سوائے رب العالمین کے ذات کے، تو ایک لمحے کے لیے اس کے ہلاک ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ فرماتے ہیں فلا یفنا البقاء، فرماتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے ہلاک ہونا یہ بقا کے منافی نہیں ہے، لہٰذا اس سے کوئی تعارض لازم نہیں آتا۔ بہذا المعنی، اسی معنی کی وجہ سے، لأنک، آپ نے جان لیا کہ قد عرفت، اسی معنی کی وجہ سے فرماتے ہیں آپ نے جان لیا کہ انہ لا دلالت فی الآیت علی الفنا، کہ اس آیت میں فنا پر کوئی دلالت موجود نہیں ہے، یعنی یہ چیز فانی نہیں ہوگا، باقی ہلاک ہونے میں اور ہمیشہ رہنے میں کوئی منافات نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے ہلاک ہو سکتا۔ وذهبت الجہمیہ، اور جہمیہ اس بات کی طرف گئے ہیں، الی انہما تفنیان، کہ یہ دونوں فنا ہوں گے، ویفنا اہلہما، اور ویفنی اہلہما، اور اس کے رہنے والے بھی فنا ہوں گے، یعنی اہل جنت اور جہنم بھی ایک دن ختم ہو جائیں گے۔ وہو قول مخالف للکتاب والسنت والاجماع، فرماتے ہیں کہ ان کا یہ قول اور ان کا یہ مذہب اور ان کا یہ مسلک جو ہے یہ کتاب اللہ کے بھی مخالف ہے اور سنت کے بھی مخالف ہے اور اجماع امت کے بھی مخالف ہے۔ ولیس علیہ شبہۃ فضلا عن حجہ، فرماتے ہیں کہ ان کے اس مذہب پر ان کے پاس کوئی شبہ بھی موجود نہیں ہے، چہ جائے کہ ان کے پاس کوئی حجت موجود ہو۔ آگے فرماتے ہیں والکبیرۃ غیر الکفر لا تخرج العبد المؤمن من الایمان، ولا تدخلہ فی الکفر، یہ عبارت کو عبارت سے ملائے، یعنی متن کو متن سے ملائے، متن یعنی جس پر لین لگی ہوئی ہے اس کو متن سے ملائے تو آپ کو معنی سمجھ میں آئے گا کہ والکبیرہ، کبیرہ گناہ، یا غیر الکفر، جو کفر کے علاوہ ہو، کیونکہ کفر بھی کبیرہ گناہ ہے، کفر کے علاوہ عام کوئی کبیرہ گناہ، لا تخرج العبد المؤمن، کسی مسلمان بندے کو، مومن بندے کو نہیں نکالتا، من الایمان، ایمان سے، ولا تدخلہ فی الکفر، اور کفر میں اس کو داخلہ نہیں کرتا۔
یعنی کسی کبیرہ گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے کوئی شخص اسلام سے نکل کر کفر میں داخل نہیں ہوتا، بلکہ وہ مومن ہی رہتا ہے۔ یہ بھی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اب اس کے ذکر کرنے کی حاجت اور ضرورت اس وجہ سے ہے کہ خوارج کا اور معتزلہ کا اور بعض روافظ کا اس میں اختلاف ہے کہ وہ فرماتے کہ کبیرہ گناہ سے، معتزلہ کہتا ہے کہ انسان ایمان سے تو خارج ہو جاتا ہے لیکن کفر میں داخل نہیں ہوتا، لیکن خوارج کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ سے بلکہ ایک صغیرہ گناہ کے ارتکاب سے بھی انسان ایمان سے نکل کر کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نہ کبیرہ گناہ سے اور نہ صغیرہ گناہ سے انسان اسلام سے خارج نہیں ہوتا اور کفر میں بھی داخل نہیں ہوتا، بلکہ اسلام کے اندر ہی رہتا ہے، بہرحال گناہگار ہوتا ہے، فاسق ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہ میں جو ہے روایات مختلف آئی ہے کہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں اور کتنے ہیں اور اس کی تعریف کیا ہے، تو تعریف میں بھی اختلاف ہے اور روایات میں بھی اختلاف ہے۔ بعض روایات میں بعض گناہوں کو کبیرہ شمار کیا گیا ہے، بعض کتابوں میں بعض روایات میں اس کے علاوہ دیگر گناہوں کو کبیرہ شمار کیا گیا ہے، اور بعض میں جو ہے بعض جو تعریفات ہے اس میں الگ تعریف کی گئی ہے، بعض تعریفات میں الگ تعریف کی گئی ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کی کوئی ایسے جامع اور معنی تعریف نہیں ہے جس سے واضح طور پر معلوم ہو جائے کہ کبیرہ گناہ کون سا ہے اور صغیرہ گناہ کون سا ہے۔ لیکن بہرحال سب سے بہترین قول جو ہے وہ یہی ہے کہ احادیث میں جو گناہ وارد ہوئے ہیں کبیرہ، تو کوئی گناہ اگر ان کے برابر ہو یا اس سے بڑھ کر ہو تو وہ تو کبیرہ ہے، لیکن اگر اس سے کم درجے کا ہو تو وہ صغیرہ میں آتا ہے۔ اور بعض حضرات نے تو یہاں تک فرمایا کہ صغیرہ اور کبیرہ گناہ نہیں ہے، بلکہ صغیرہ اور کبیرہ یہ اس میں اضافی ہے، یعنی ایک گناہ کا جب تقابل کیا جائے دوسرے گناہ کے ساتھ تو اگر اس میں سے جو بڑا ہے اس کو کبیرہ کہیں گے اور اس میں سے جو چھوٹا ہے اس کو صغیرہ کہیں گے، پھر اگر جو چھوٹا گناہ ہے اس کا تقابل اس سے بھی چھوٹے والے گناہ کے ساتھ کیا جائے تو پھر وہ گناہ جو صغیرہ تھا وہ دوسرے گناہ کے اعتبار سے کبیرہ ہوگا، اور جو سب سے چھوٹا گناہ تھا وہ صغیرہ ہوگا، پھر اس کا تقابل اگر اس سے بھی چھوٹے گناہ کے ساتھ کیا جائے تو پھر وہ کبیرہ ہوگا اور اس سے جو چھوٹا ہے وہ صغیرہ ہوگا۔ تو اس کو اضافی کہتے ہیں۔ جیسے کہ چند بھائی ہو، ایک بڑا ہے تو وہ کبیر ہے، جو اس سے چھوٹا ہے وہ اس کے مقابلے میں صغیر ہے، لیکن اگر جو دوسرے نمبر پر ہے اس کا مقابلہ اگر تیسرے نمبر والے بھائی سے کیا جائے جو اس سے بھی چھوٹا ہے تو پھر وہ کبیر ہوگا اور اس سے جو چھوٹا ہے وہ صغیر ہوگا، پھر اگر اس سے چھوٹا کوئی دوسرا ہے تو اس کا مقابل اس کے ساتھ کیا جائے تو پھر وہ کبیر ہوگا اور اس سے جو چھوٹا ہے وہ صغیر ہوگا۔ تو فرماتے اس طرح گناہ بھی ہے کہ بعض گناہ بعض سے بڑا ہوتا ہے اور بعض سے چھوٹا ہوتا ہے، تو جب دونوں کا آپس میں تقابل کیا جائے تو جو بڑا ہے اس کو کبیرہ کہیں گے اور جو چھوٹا گناہ ہے تو اس کو صغیرہ گناہ کہیں گے۔ تو فرماتے ہیں یہ مرکب اس میں اضافی ہے، لیکن یہ بات کوئی زیادہ مناسب نہیں ہے، بلکہ اصل قول وہی ہے کہ حدیث میں جو باتیں آئی ہے، جو گناہ آئے ہیں، تو جو گناہ اس کے برابر کا ہے تو وہ گناہ جو ہے وہ کبیرہ ہے، یا اس سے بڑھ کر جو ہے وہ کبیرہ ہے، اور جو اس سے کم درجے کا ہے وہ صغیرہ ہے۔ پھر اتنی بات واقعی میں ہے کہ جو گناہ بعض گناہ سے بڑے ہوتے ہیں اور بعض گناہ بعض سے چھوٹے ہوتے ہیں، یعنی کبیرہ گناہ میں بھی بعض گناہ بہت بڑے ہیں اور بعض گناہ اس سے کم درجے کے ہیں، لیکن دونوں کبیرہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کے مقابلے میں وہ صغیرہ ہے، بلکہ کبیرہ گناہوں میں بھی پھر تفاوت ہے اور صغیرہ گناہوں میں بھی تفاوت ہے۔ بہرحال کبیرہ گناہ جو بھی ہو اور صغیرہ گناہ جو بھی ہو، لیکن حکم اس کا یہ ہے کہ کبیرہ گناہ توبے کے بغیر معاف نہیں ہوتا،
اور جو صغیرہ گناہ ہے وہ بغیر توبے کے بھی اعمال حسنہ سے رب العالمین معاف فرماتے ہیں. اگر انسان اچھے اعمال کرے تو اس نیک اعمال کی بدولت رب العالمین وہ گناہ صغیرہ معاف فرما دیتے ہیں. باقی ایک حدیث میں کبیرہ گناہوں کی مقدار تقریباً 70 تک آئی ہے، تو لمبی طویل حدیث ہے اور آپ نے اس کو مشکات میں پڑھ لیا ہے. بلکہ ایک حدیث میں بھی نہیں ہے، بلکہ وہ تمام حدیثوں کو جمع کر کے تقریباً 70 گناہ بنتے ہیں، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہ شمار کیا ہے. لیکن بہرحال جو گناہ بھی ان گناہوں میں سے کسی ایک گناہ سے بڑھ کر ہے یا اس کے مقابل ہے وہ کبیرہ ہوگا، اور اگر اس سے چھوٹا ہوگا تو پھر وہ صغیرہ ہوگا. باقی اس عبارت میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ترجمے سے سمجھ میں نہ آئے، اس لیے آپ عبارت کو دیکھیں. فرماتے ہیں والکبیرہ، اور جو کبیرہ گناہ ہے وقد اختلف الروایات فیہا، روایات کبیرہ گناہ میں مختلف آئی ہیں. فروا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ انہا 9، یہ کبیرہ گناہ جو ہے وہ 9 ہے. نمبر 1 الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. وقتل النفس بغیر حق، اور ناحق کسی کو قتل کرنا. وقذف المحصنات، اور کسی پاک دامن عورت پر الزام لگانا. والزنا، اور نمبر 4 زنا کرنا. والفرار، اور نمبر 5 والفرار عن الزحف، اور میدان جنگ سے بھاگنا. نمبر 6 والسحر، جادو کرنا. نمبر 7 واکل مال الیتیم، یتیم کا مال کھانا. نمبر 8 وقوق الوالدین المسلمین، مسلمان والدین کی نافرمانی کرنا. اور نمبر 9 والالحاد فی الحرم، اور حدود حرم میں گناہ کرنا یا حرام چیزوں میں حد سے تجاوز کرنا. یہ جو ہے 9 گناہ ہیں جو ابن عمر فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ یہ کبیرہ گناہ ہے. وزاد ابو ہریرہ اکل الربا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس پر اضافہ کرتے ہیں کہ سود کھانا بھی کبیرہ گناہ ہے. وزاد علی السرقۃ وشبر الخمر، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اضافہ کر فرماتے ہیں کہ چوری کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے اور شراب پینا بھی کبیرہ گناہ ہے. وکیلا، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ تعریفات آ گئی، ابھی پہلے روایات تھی اب تعریفات ہے. فرماتے ہیں وکیلا کل ما کان مفسدته مثل مفسدۃ شیء مما ذکر او اکثر منه، فرماتے ہیں کہ ہر وہ گناہ جس کا فساد اتنا ہو جن چیزوں کو ذکر کیا گیا اس کے برابر اگر اس کا فساد ہو، جیسے شراب پینے کے برابر ہو یا چوری کے برابر اس کا نقصان اور اس کا فساد ہو، تو وہ چیز کبیرہ گناہ میں سے ہے. او اکثر منہ، یا اس کا فساد ان چیزوں سے زیادہ ہو، تو یا ان میں سے کسی چیز ایک چیز سے زیادہ ہو تو وہ کبیرہ گناہ ہے. یعنی جن چیزوں کا فساد ان چیزوں کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے تو وہ کبیرہ ہے، لیکن جس کا فساد اور نقصان اس چیزوں سے کم ہے وہ صغیرہ گناہ ہے. وقیلہ، اور یہ بھی کہا گیا، ایک قول یہ ہے، یعنی ایک تعریف یہ ہے کہ کل ما توعد علیہ الشارع بخصوصہ، کہ ہر وہ گناہ جس پر شارع نے خصوصیت کے ساتھ وعید بیان کی ہو کہ اگر آپ نے یہ گناہ کیا تو آپ کو یہ سزا ہوگی، تو وہ جو ہے کبیرہ گناہ ہے. اور جس گناہ پر وعید نہیں آئی ہے بلکہ صرف حدیث میں اس سے منع کیا گیا یا قرآن نے اس سے منع کیا ہے تو وہ صغیرہ گناہ ہے. وقیلہ، اور ایک قول یہ ہے، یعنی ایک تعریف ہے، کل معصیت اصر علیہ العبد فهو کبیرۃ، کہ ہر وہ گناہ جس پر بندہ اصرار کرتا ہے، یعنی ہمیشہ کرتا ہے، یعنی لگاتار کرتا رہتا ہے، ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ کیا پھر چھوڑ دیا، بلکہ وہ مسلسل وہ گناہ کرتا رہتا ہے، یعنی دوسرے دن تیسرے دن یا ہر دن، یعنی توبہ نہیں کرتا اس گناہ سے بلکہ کرتا رہتا ہے، تو اس کو
اصرار کہتے ہیں کہ ہر وہ گناہ جس پر اصرار کیا جاتا، بندہ اصرار کرتا ہے تو وہ گناہ کبیرہ ہے، اور جس پر اصرار نہیں کرتا وہ کبیرہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک قول ہے۔ وَكُلُّ مَسْتَغْفَرَ عَنْهَا فَهُوَ صَغِيرَةٌ، اور فرماتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ ہر وہ گناہ جس سے بندہ معافی مانگ لے تو وہ صغیرہ ہے، یعنی وہ صغیرہ ہو جاتا ہے، اور جس گناہ سے انسان نے معافی نہیں مانگی ہوتی وہ کبیرہ ہے۔ وقال صاحب الکفایہ، اور صاحب کفایہ یعنی یہ کتاب کا نام ہے، اس کے مصنف فرماتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ انہم اسمان اضافیان، کہ یہ دونوں یعنی صغیرہ کبیرہ یہ دونوں ایسے نام ہے جو اضافت سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی اس میں اضافی ہے کہ لا یعرفان بذاتہما، کہ یقیناً ان کی ذات کا علم نہیں ہو سکتا کہ صغیرہ کون سا ہے کبیرہ کون سا ہے، بلکہ فکل معصیت اضیفت الی ما فوقها فہی صغیرہ، کہ ہر وہ گناہ جس کی اضافت اس سے بڑے گناہ کی طرف کی جائے، یعنی اس کا مقابلہ اس سے بڑے والے گناہ کے ساتھ کیا جائے تو اس کے مقابلے میں یہ گناہ صغیرہ ہے۔ وان اضیفت الی ما دونها، اور اگر اس گناہ کو اس سے نیچے والے گناہ کے ساتھ اس کا تقابل کیا جائے فہی کبیرۃ، تو پھر یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یعنی وہ فرماتے ہیں کہ صغیرہ کبیرہ کوئی نہیں ہوتا، ایک گناہ کبیرہ بھی ہو سکتا ہے اور صغیرہ بھی ہو سکتا ہے، وہ اس طرح کہ اگر اس گناہ سے بڑا جو گناہ ہے اس کے ساتھ اگر اس کا تقابل کیا جائے تو پھر یہ گناہ کبیرہ ہے، اور جو اس گناہ سے چھوٹا گناہ ہے اس نہیں، ایک گناہ کا تقابل اگر اس سے بڑھ کر بڑے والے گناہ کے ساتھ کیا جائے تو پھر یہ گناہ صغیرہ ہے اپنے بڑے والے گناہ کے مقابلے میں، لیکن اگر اسی گناہ کا تقابل اس سے چھوٹے والے گناہ کے ساتھ کیا جائے جو اس سے چھوٹا ہے تو اس کے مقابلے میں پھر یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو اس کو اضافی کہتے ہیں کہ یہ اس میں اضافی ہے کہ اس کا اگر تقابل بڑے کے ساتھ کیا جائے تو پھر صغیرہ ہے، اگر چھوٹے کے ساتھ کیا جائے تو کبیرہ ہے۔ باقی بذات ہی کبیرہ صغیرہ کوئی چیز نہیں ہے، یعنی کوئی گناہ بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ کوئی گناہ اپنے ذات کے اعتبار سے کبیرہ یا صغیرہ نہیں ہوتا بلکہ دوسرے کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اگر دوسرا گناہ اس کے مقابلے میں آ جائے تو اس کو دیکھا جائے گا وہ اس سے بڑا ہے یا چھوٹا، اگر وہ بڑا ہے تو پھر یہ صغیرہ ہے، اگر وہ اس سے چھوٹا ہے تو پھر یہ کبیرہ ہے۔ ان بہرحال یہ مختلف اقوال ہیں۔ فرماتے ہیں والکبیرۃ المطلق ہی الکفر اذ لا ذنب اکبر منہ، اور فرماتے ہیں کہ مطلقاً جس کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں وہ کفر ہے، اس لیے کہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو اس سے بڑا ہو۔ اگر صرف کہا جائے کہ کبیرہ گناہ، مطلق طور پر کہا جائے اس کا نام نہ لیا جائے تو فرماتے ہیں کہ اس وقت اس سے مراد کفر ہوتا ہے، اس لیے کہ کفر جو ہے وہ سب سے بڑھ کر گناہ ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے وہ گناہ کبیرہ میں سب سے بڑھ کر ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ وبالجملة المراد ها هنا الكبيرة هي التي غير الكفر لا تخرج العبد المؤمن من الإيمان، فرماتے ہیں کہ یہاں پر بالجملہ ہمارا مقصد اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہاں پر کبیرہ گناہ سے وہ کبیرہ گناہ مراد ہے جو کفر کے علاوہ ہے، یعنی کفر اس میں شامل نہیں ہے، کفر کے علاوہ جو باقی کبیرہ گناہ ہے وہ ہمارے مراد ہے، یعنی کفر کے علاوہ جو باقی کبیرہ گناہ ہے وہ انسان مومن بندے کو ایمان سے نہیں نکالتے اور کفر میں داخل نہیں کرتے، اس لیے کہ جس بندے نے ایمان کا اقرار کیا ہے تو ایمان تو کہتے ہیں تصدیق قلبی کو، یعنی جو چیز نبی علیہ السلام لے کر آئے ہیں اس کو دل سے ماننا۔ اب جس بندے نے اس کو دل سے مانا ہے وہ اگر گناہ کرتا ہے تو ایمان میں تو کمی نہیں آئی، ایمان تو اسی طرح ہے کہ وہ دل سے اسی طرح مان رہا ہے، باقی اس نے جو گناہ کیا ہے تو گناہ جو ہے وہ اعمال میں کمزوری کی وجہ سے آیا ہے، یا جو ہے سستی کی وجہ سے انسان گناہ کر لیتا ہے، یا شہوت کے غلبے کی وجہ سے کر لیتا ہے، تو اس سے ایمان میں تو فرق نہیں پڑتا۔ تو جب ایمان سلامت ہے تو انسان مومن ہے، وہ کافر نہیں ہو سکتا، باقی اعمال میں کمزوری آ گئی، وہ شہوت کی وجہ سے آ سکتی ہے یا سستی کی وجہ سے آ سکتی ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے جو معتزلہ کہتے ہیں کہ انسان کبیرہ گناہ کی وجہ سے ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ تو یہاں تک عبارت دیکھے فرماتے ہیں کہ وبالجملة المراد هنا ان الكبيرة التي هي غیر الکفر، کے خلاصہ کلام یہ ہے کہ کبیرہ گناہ سے مراد وہ گناہ ہے جو کفر کے علاوہ ہے، کو فرماتے ہیں کہ ایسا گناہ جو ہے لا تخرج العبد المؤمن، مومن بندے کو نہیں نکالتا ایمان سے، لبقاء التصدیق الذی هو حقیقت الایمان، اس لیے کہ اس کے دل میں وہ تصدیق قلبی ہوتا ہے، دل سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو مانتا ہے، وہی حقیقت الایمان، اور یہی ایمان کی حقیقت ہے، اور جب تک یہ حقیقت قائم ہے انسان اسلام سے نہیں نکل سکتا۔ تو گناہ کرنے کی وجہ سے یہ حقیقت کم نہیں ہوتی، یا یہ حقیقت جو ہے انسان سے دل سے نہیں نکلتی، بلکہ یہ قائم رہتی ہے۔ اس وجہ سے انسان گناہ کرنے سے اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ خلاف للمعتزلہ، معتزلہ جو ہے وہ اس کا انکار کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کبیرہ گناہ کرنے کی وجہ سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ حیث کہتے ہیں معتزلہ اس میں اختلاف کرتے ہیں، حیث اس طور پر کہ زعمو وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان مرتکب الکبیرہ کے جو کبیرہ گناہ کے ارتکاب کرنے والا ہوتا ہے، لیس بمؤمن ولا کافر، وہ بندہ نہ مومن ہوتا ہے اور نہ کافر ہوتا ہے۔ وهذا هو المنزلة بين المنزلتين بناء ان الاعمال عندهم جزء من حقیقت الایمان، فرماتے کہ یہ بندہ نہ مومن ہوتا ہے نہ کافر ہوتا ہے، بلکہ یہ ان دونوں منزلوں کے مرتبوں کے درمیان ایک مرتبہ ہے، اس میں ہوتا ہے، یعنی کفر اور اسلام کے درمیان ایک دوسرا مرتبہ ہے جس کو وہ منزل کہتے ہیں۔ فرماتے کہ یہ اس میں ہوتا ہے، نہ مومن ہوتا ہے نہ کافر ہوتا ہے، بلکہ گناہ کبیرہ کرنے سے ایمان سے خارج ہو جاتا ہے اور کفر اور اسلام کے درمیان رہتا ہے۔ پھر اگر یہ توبہ کر لے، گناہ چھوڑ دے، تو اب بس مومن ہو جاتا ہے، وگرنہ اسی منزل میں رہتا ہے۔ اگر یہ مر گیا تو یہ مومن نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ معتزلہ کہتے ہیں بنان ان کی اس بنیاد پر، وہ یہ بات اس لیے کہتے ہیں، اس کی بنیاد یہ ہے کہ علی ان الاعمال عندهم جزء من حقیقت الایمان، اس لیے کہ ان کے نزدیک اعمال جو ہے یہ حقیقت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایمان جو ہے یہ بھی جو اعمال جو ہے یہ ایمان کا جز ہے، حقیقت ایمان کے ایک حصہ ہے۔ لہٰذا ان کے نزدیک ایمان تین چیزوں کا نام ہے: تصدیق قلبی، اقرار باللسان، اور عمل بالارکان۔ وہ فرماتے جب عمل بالارکان میں کمی آ گئی، عمل بالارکان اس نے نہیں کیا تو ایمان میں کمی آ گئی، جب ایمان میں کمی آ گئی تو یہ شخص اسلام سے خارج ہو گیا، ایمان سے خارج ہو گیا، لیکن کفر میں داخل نہیں ہوا، اس لیے کہ اس نے کفر نہیں کہا، کفر میں داخل ہونے کا کوئی سبب، کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے، اس وجہ سے المنزلۃ بین المنزلتین کے درمیان ہے۔ تو لہٰذا ان کے نزدیک اعمال جو ہے وہ ایمان کا جز ہے، اس وجہ سے جب اعمال میں کمی آئے گی تو انسان ایمان سے خارج ہوگا، لیکن بہرحال یہ ان کا اپنا ایک خیال ہے اور یہ بات درست نہیں ہے۔ ولا تدخله العبد المؤمن في الكفر ولا تدخله العبد المؤمن في الكفر، اور یہ کبیرہ گناہ انسان مومن بندے کو کفر میں داخل نہیں کرتا۔ خلاف للخوارج، خوارج اس کا اختلاف کرتے ہیں، خوارج کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کرنے کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہاں سے انشاءاللہ پھر دوسرے سبق میں پڑھیں گے۔ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ